مباہلہ میں اپنی صداقت کو تلوار سے نہیں منوایا۔ رسالت مآب جیسی شخصیت موجود تھی جو معجزہ دکھا سکتی تھی، مباہلہ معجزے سے فتح نہیں ہوا۔ حیدر کرار جیسی ہستی موجود تھی جو تلوار کھینچ سکتی تھی، مباہلہ طاقت سے فتح نہیں ہوا۔ حسن اور حسین جیسے امام موجود تھے جو زمین کو حکم کرتے زمین پھٹ سکتی تھی، لیکن مباہلہ عذاب سے فتح نہیں ہوا، مباہلہ بطول کی خاموشی سے فتح ہوا۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جس دن کے حوالے سے ہو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے جو چیزیں آپ روٹین میں سنتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی نئے زاویے، کوئی نئے نقطے آپ کی سماعتوں کو دیا۔ مباہلہ کا جو پس منظر پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ زاویہ آپ کے سامنے۔ نجران ایک علاقہ ہے، نصارہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ نصارہ انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم آج کے دور میں عیسائی کہتے ہیں۔ رسول کے دور میں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی جہاں لفظ آیا وہ یہاں یہود و نصارہ کا لفظ آیا۔ یہود یہودیوں کے لیے جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اور نصارہ عیسائیوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ نصارہ وہاں پہ رہتے تھے، اور صرف نصارہ وہاں آباد نہیں تھے۔ جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، نصارہ کا مرکز نجران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مذہب نصارہ میں نبوت نہیں ہے، لیکن مذہب نصارہ میں عیسیٰ کے حوارین موجود رہے۔ ہر دور میں جناب عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی ایسا حواری موجود ہوتا تھا جو عیسیٰ کے ماننے والوں کو مذہبی طور پہ رہنمائی کرتا تھا۔ اور وہ جو عیسائیوں کا پیشوا ہوتا تھا، جو ان کا رہنما ہوتا تھا، وہ رہنما یہ پادری اکٹھے ہو کے نہیں چنتے تھے، یہ اس کا انتخاب کرتے تھے جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرا عیسیٰ سے توسل ہے، میں عیسیٰ سے جب چاہوں بات کر سکتا ہوں۔ پھر جسے یہ چن لیتے تھے وہ اپنے آپ کو مخلوق سے ہٹا دیتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے عبادت خانے میں محفوظ کر لیتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ وہ باہر آتا تھا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنے اگلے نمائندے کا اعلان کر کے جاتا تھا۔ اب رسول کے دور میں جو نجران کا اس وقت کا عیسائیوں کا پیشوا تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اور کتابیں کہتی ہیں 150 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کے نیچے جتنے عیسائیوں کے پیشوا تھے وہ سب پادری تھے۔ پادری اپنے اپنے عبادت خانوں میں عیسائیوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن جو پادریوں کو تعلیم دیتا تھا وہ عبد المسیح تھا۔ جب رسالت مآب نے مکہ میں اسلام پھیلایا تو رسالت مآب نے اپنے قریب کے جتنے علاقے تھے ان میں اسلام قبول کرنے کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ تو رسالت مآب نے ایک خط جو ہے وہ نجران کے عبد المسیح کے نام لکھا۔ میں مباہلہ کی تھوڑی تاریخ آپ سے عام کر دیا جاتا ہے کہ نصارہ کے کچھ عیسائی آئے تھے، کچھ پادری گئے تھے، پادری نہیں آئے تھے۔ رسالت مآب نے خط لکھا، وہ خط جو ہے وہ عبد المسیح کے نام تھا۔ جو ہی نجران خط پہنچا رسالت مآب کا اسلام کے قبول کے لیے، تو انہیں تو پتا تھا کہ ہمارا جو نجران کا عبد المسیح جو سب سے بڑا پادری ہے، جو عیسیٰ کا نمائندہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کا حواری ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ باہر آئے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ سال مکمل نہیں ہوا تھا اور عبد المسیح نے اس عبادت خانے کا دروازہ کھولا۔ جو ہی عبادت خانے کا دروازہ کھولا تو جتنے پادری تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا ہنگامی اعلان ہے جس کے لیے اس نے سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا اور عبادت خانے کا دروازہ کھول دیا۔ پادریوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں چھوڑی، قوم نہیں صرف پادری اکٹھے ہوئے اور اس دیر کی طرف بھاگے جہاں پہ وہ عبد المسیح رہتا تھا۔ اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے نمائندے، عیسیٰ کے ہماری، ایسا کیا ہوا کہ سال مکمل ہونے سے پہلے تم نے دروازہ کھولا؟ 150 کے سال لگ بھگ اس کی عمر۔ اس نے اپنے ابو کو اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا مجھے بتاؤ نجران میں کسی کا کوئی قاصد آیا ہے؟ نجران میں کوئی قاصد آیا ہے جس نے کسی کا کوئی خط دیا؟ انہوں نے کہا خطوط تو بہت سے آتے ہیں، تو کس خط کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا رات میں عبادت میں مصروف تھا،
یا مجھے عیسیٰ نبی کی آواز آئی، تو میری عبادت کر رہا ہے اور تو جانتا نہیں کہ احمد آ چکا ہے۔ وبشر الرسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ دنیا سے جاتے ہوئے ایک اعلان کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا نام جو ہے نہیں، احمد کا نام قرآن میں، وہ احمد آئے گا، بشارت دے کے چلے گئے۔ اور میرے ایک معصوم امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان یہ جتنے سال بنتے ہیں، اتنے سالوں میں جتنے لوگ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد احمد آئے گا، جو احمد کے انتظار میں مر گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے حجت کا انتظار کیا، حجت کا انتظار بھی عبادت ہے، حجت کی راہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ انہوں نے حجت کا رستہ دیکھا، وہ احمد کے انتظار میں تھے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ کیونکہ یہ بھی منتظر احمد تھا، یہ بھی احمد کے انتظار میں۔ انہوں نے کہا خط تو آیا ہے، اس نے کہا اگر خط آیا ہے تو اس دور میں بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے تھے، آئے روز کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں سے کسی نے کہہ دیا کہ میں احمد ہوں، وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں، وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ سچا احمد ہے تو پھر اس کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں خود مکہ جانا چاہیے۔ پادریوں نے کہا ٹھیک ہے کہ وفد ترتیب دیتے ہیں، وفد بھیجتے ہیں۔ اس نے کہا وفد نہیں، مجھے خود جانا۔ انہوں نے کہا تو اتنا بڑا ہمارے مذہب کا پیشوا ہو کے یہ ہماری توہین ہے کہ تو خود چل کے جائے؟ اس نے کہا جو میں کہوں میری بات پہ صرف لبیک کہنا ہے، مجھے بحث نہیں کرنی، مجھے خود جانا پڑے گا۔ عبد الوسیع کے لیے سواری کا اہتمام کیا، اور کتابیں کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ رستے میں اولاد نے اسے روکا، لیکن اس نے ضد کی کہ مجھے خود جانا ہے، اور سواری مکہ کی طرف بڑھنی شروع ہو۔ جو ہی مکہ پہنچا تو جو پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے۔ تھوڑی سی پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ جتنے پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے، وہ کہتے تھے اسے خود نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پیشوا ہو کے یہ خود چل کے جا رہا ہے۔ جو ہی مکہ کے قریب سواری پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس سے ملنے کے لیے کہاں جائیں؟ اس نے کہا پہلی نشانی دیکھ لیں، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ اس نبی کا محل کہاں پہ ہے، اگر تو اس کا بادشاہوں کی طرح محل ہے تو مجھے یہیں سے واپس لے جاؤ، کیونکہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں جو آخری نبی ہوگا وہ بادشاہ بن کے نہیں آئے گا۔ اگر تو اس کا محل ہوگا، اس کے آگے پیچھے دربان ہوں گے تو پھر مجھے واپس لے جانا، ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ پتا چلا کہ رسول کا کوئی محل، ان کا کوئی محل نہیں، مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر میں وہ رہتے ہیں۔ اگر ان سے ملاقات کرنی ہو، انہوں نے کہا جی ملاقات کے لیے ایک ہی جگہ مسجد، جو اللہ کا گھر ہے، جو بھی مہمان آتے ہیں، جو بھی وفد آتے ہیں، وہ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں رسالت مآب سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ جہاں زمین پہ وہ خود بیٹھتا ہے وہی مہمانوں کو بٹھاتا ہے، جو خود کھاتا ہے۔ خیمے لگ چکے تھے، اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ زرق برق لباس، ریشمی کپڑے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے کے لاکٹ، خود کو تیار کرنے کے بعد یہ مسجد نبی کے باہر پہنچے۔ مسجد نبی کے باہر پہنچ کے ایک صحابی سے کہا کہ رسول سے کہو کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے بغیر جواب دیے ہوئے اپنے حجرے کا پردہ گرا دیا۔ اب رسالت مآب کے گھر کے اندر جانے کی کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں تو رسول بتا کے جاتے کہ میں ملنا نہیں چاہتا، لیکن رسول نے حجرے کا پردہ گرا دیا، یہ باہر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد آئیں گے، رسول واپس باہر نہ آئے۔ آخر بلال سے پوچھا گیا کہ رسول کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میں صحابی ہوں لیکن محمد کا مزاج نہیں جانتا، مزاج رسالت سوائے علی کے کوئی نہیں جانتا۔ امیر المومنین کی طرف عیسائیوں کے وفد کو بھیجا گیا۔ عبد المسیح نے جا کے کہا خلق عظیم کا مالک ہے تمہارا رسول، ملا کیوں نہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا تمہارا زرق برق لباس، تمہارے ریشمی کپڑے، یہ تمہاری ملاقات کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ رسول سادگی پسند ہے، سادہ لباس پہنو تبھی تم سے ملاقات کرے گا۔ انہوں نے سادہ لباس دے کے تن کیا۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ گئے تو رسول خود انہیں لینے کے لیے دروازے پہ گئے۔
عبد المسیح بیٹھ گیا. عبد المسیح نے بیٹھتے ہی سب سے پہلا سوال جو رسول سے کیا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا، اس نے پہلا سوال کیا کہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نبی ہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس نبوت ہے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب اتری ہے نہیں اتری، وحی ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ کے متعلق کا سوال ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کیونکہ وہ فطرت انسانیت کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ ہوگا تو کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو نہیں مانتا، اور اگر یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ سچے نبی کو ماننے گا نہیں، پہلے اس کا انکار کرے گا. جھوٹے کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سچے کا انکار کرتے ہیں. کیا کہنے؟ اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہو کہ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کے آگے سچے کی بات کر کے دیکھنا. اگر سچے کی فضیلت کو مان لے تو سمجھ لینا یہ بھی سچا ہے، لیکن اگر سچے کی فضیلت کا انکار کر لے تو وہ جھوٹا ہے. عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ رسول کے لب ہلے رسالت میں آپ نے فرمایا اللہ کا کلمہ ہے، کیا کہنے کے بعد آیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، بطول زادہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، خدا کا برگزیدہ نبی ہے. نبی تعریفیں کرتے رہے، عبد المسیح کے چہرے پہ خوشی آتی رہی کہ یہ مسلمانوں کا رسول تو ہمارے نبی کو مان رہا ہے. آخر میں آ کے رسالت کے بعد نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کہتے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تم سے تھوڑا سا جدا ہے. تم نے ایک جگہ پہ جا کے تھوڑی سی کسر چھوڑ دی، وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. وہ صرف نبی نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے. رسالت میں آپ نے فوراً یہ نہیں کہا اٹھو مشرکو نکلو مسجد سے باہر. تم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تم نے کہہ دیا. رسالت میں مسکرا کے فرمایا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگے دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اس کا باپ کوئی نہیں تھا. فرمایا اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں؟ کوئی باپ نہیں تھا اور ماں معصومہ تھی، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے. اگر ماں معصومہ تھی اور ابھی تو نے اقرار کیا ہے تو پھر اس کا باپ تو کوئی نہیں تھا، تو جس کا باپ کوئی نہیں تھا وہ اللہ کا بیٹا ہے. مثال امام مسکرا کہتے پھر تمہارا آدم کے بارے میں کیا؟ عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو پہلے خدا کا بڑا بیٹا اسے مانو، چھوٹا بیٹا عیسیٰ کو. عیسائی خاموش ہوئے. رسالت امام نے فوراً دوسری بات کی. یہ بالکل مکالمہ ہے، جو ابھی مباہلہ نہیں ہوا، مکالمہ. رسالت امام نے فوراً دوسرا سوال کیا. رسالت امام نے کہا میں مانتا ہوں اس کی ساری صفات کو، لیکن ایک صفت کو میں نہیں مانوں گا. وہ کون سی؟ فرمایا وہ عبادت پروردگار نہیں کرتا تھا. عیسیٰ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا. عبد المسیح دیکھ کے کہنے لگا یہ کس نے آپ کو کہا کہ وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ عیسیٰ کی پوری رات سجدے میں گزرتی تھی. نبی مسکرا کہتے اگر بیٹا تھا تو باپ کی عبادت کی. میں نے مباہلے کا پس منظر پڑھ دیا، اب میں راز پڑھنے لگا. یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کو ہر کتاب سے مل جائے گی. اب جو آگے راز ہے وہ میں راز کا پہلا راز پڑھنے لگا. عبد المسیح پہلے دن مان گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس نے نہیں یہ انکار کیا تھا کہ تم نبی نہیں. اس نے کہا تو نبی ہے تو میں ملنے آیا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن میں کسی صورت میں اس عقیدے سے اپنی قوم کو پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. میں اس موقف پہ قائم رہوں گا. تو اپنی نبوت منوانا چاہتا ہے منوا، ہم تجھے مان لیں گے. آج بھی آپ پوری دنیا کے مسیحوں سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ رسول کی رسالت کو تو انکار نہیں کرتے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ رسول کا نہیں ہے. اس نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ نہیں کہنے دیں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب رسول موجے سے نبوت تو منوا سکتا تھا. رسول یہ تو کہہ سکتا تھا کہ فلاں نبی نہیں میں نبی ہوں، لیکن یہ کیسے کہتا رسول کہ اللہ کا بیٹا ایسا نہیں ہے. رسالت امام نے اللہ کے واحد ہونے کی دلیل دی. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. بار بار رسول کہتے رہتے. 3 دن گزر گئے. جب 3 دن گزر گئے تو ایک دن جبریل نے آ کے رسالت امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم. اگر یہ تیری اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے تو بحث نہ کرنا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم.
इनसे कहो ये बेटे लेके आए, हम बेटे लेके आते हैं। वाह जी वाह। मैंने पहले कहा कि पहला राज उठाने लगा, ना ना वबनाकुम। अरबी जुबान समझने वाले अगर कोई बैठे हो तो खुदा ये कह सकता था कि ये अपने बेटे लेके, अब ना ना वबना के, ये अपने बेटे लेके आए तो अपने बेटे लेके आए, ये अपनी औरतें लेके आए तो अपनी औरतें, ये अपने नफ्स लेके, अब ना कुम। खुदा ने अपने आप को साथ शामिल किया, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने इनकार मुस्तफा का नहीं किया था, जियो जियो जियो। इनकार हो गया था तौहीद का। अब खुदा खुद मैदान में उतर आया, क्योंकि खुदा मुबाहले में खुद फरीक है। सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमाया इससे कहे तो फिर ठीक है, फिर हम बेटे लेके आते हैं। अब नाकुम का लफ्ज आ गया, हम बेटे लेके आते हैं, हम निसा लेके आते हैं, हम नफ्स लेके आते हैं। मेरे मालिक तूने तो कुरान में कहा है लम यलिद व लम यूलद, तेरी औलाद कोई नहीं। तूने तो कुरान में कहा ज़वजतल्लाहु फी ग़ैरिल्लाह, अल्लाह के यहाँ तो कोई बीवी नहीं होती। तूने तो खुदा कुरान में कहा है कि खुदा की बीवी नहीं, खुदा का बेटा नहीं, खुदा का कोई भी खानदान नहीं होता, तो फिर तूने ये क्यों कहा? खुदा ने फरमाया इसलिए कि ये देखना चाहते थे, ये कह रहे थे, बार बार दावा कर रहे ईसा अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा। मैंने कुरान में ये कहा है कि अल्लाह का बेटा नहीं होता, लेकिन अगर इनके ज़हनों में ये तस्वुर है कि हो सकता था, तो अगर हो सकता था तो ऐसों को ले गया जिनको सामने तस्वीर दिखा के बता दे कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो वैसा ना होता, ऐसा होता। जियो 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 जियो। अगर खुदा की कोई निशा होती तो मरियम ना होती, सैयदा होती। अगर फिर ठीक है, फिर इनसे कहे कि ये लेके आए, अबनाना अबनाकुम, हम बेटे लेके आते हैं। अरबी जुबान समझने वाले या अरबी जुबान की रिसर्च कीजिएगा। यहाँ पे अरबी जुबान में बाबा जी 3 वाहिद, जमा, तस्निया। एक है तो वाहिद है, 2 है तो तस्निया है, 3 या 3 से जायद हो तो जमा है। यहां पे सीगा तस्निया का इस्तेमाल नहीं हुआ, जमा का इस्तेमाल। कम अज कम 3 लेके जाने थे। यहां खुदा ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, तस्निया का नहीं किया कि तुम भी अपने 2 बेटे। 2 का तो लफ्ज़ ही नहीं, जमा का सीगा इस्तेमाल किया, 3 लेके जाए या 3 से ज्यादा लेके जाए। अब यहां पे शर्त है 3 की, और एक राज जो मैं पढ़ने लगा हूं, उस राज पे आपने मुकम्मल तवज्जो फरमानी है कि जिस वक्त, पूरी तवज्जो के साथ जुमला सुनो, जिस वक्त ये आयत आई, रसूल का सगा बेटा इब्राहिम जिंदा था। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ। हजरत इब्राहिम जो मारिया कब्तिया की बतन से दुनिया में आए थे, हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद, रसूल के बेटे इब्राहिम की रिहलत हुई है 10 हिजरी में, मुबाहला हो रहा है 9 हिजरी में। जिस वक्त ये आयत आई, रसूल का सुलभी बेटा इब्राहिम मौजूद था। अगर कोई ये कहे कि वो तो बच्चा था, तो हुसैन भी बच्चा था। लेकिन आज खुदा ने, मैं ये लफ्ज खोलूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, खुदा में अपने आप को कम नहीं समझना। यहां पे खुदा अगर कहता ना कि मुस्तफा वो भी अपने बेटे लेके आए, तू भी अपना बेटा लेके आ, फिर चाहिए था कि इब्राहिम को लेके जाए। लेकिन यहां आ गया था अबनाकुम, हम अपने बेटे लेके जाते हैं। इब्राहिम मुस्तफा को तो बेटा हो सकता है, लेकिन अबनाकुम की मंजिल पे नहीं आ रहा था, क्योंकि यहां मोहम्मद के रिश्तेदार नहीं चाहिए, यहां रिसालत के रिश्तेदार चाहिए। हजरत इब्राहिम दुनिया में मौजूद थे, किताबें तहकीक करके देख लिए, लेकिन हजरत इब्राहिम मुबाहला के मैदान में नहीं गए। निसाना व निसाकुम, ये निसा लेके आए, हम निसा लेके आए, ये अपने जैसे लेके आए, हम अपने जैसे लेके आए। अनफुसना, नफ्स नहीं, अपने जैसे लेके आए, ये अपने जैसे लेके आए, हम अपने जैसे लेके आते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाह अलल काज़िबीन, फिर जो झूठा होगा उस पर लानत होगी। खुदा ने इस आयत में कम से कम एक खुलिया दे दिया है। खुदा ने कहा कि पहले अगर कोई मुखालिफ हो तो उससे अपने अकीदे में बहस करो, अगर बहस के बाद भी वो नहीं मानता तो फिर खामोश नहीं रहना, फिर लानत करके वापस आ जाओ।
خدا نے مباہلے کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ بحث کرنے کے بعد یہ نہیں مانتے ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک۔ خدا نے کہا نا اب مباہلے میں نہیں، جبکہ خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا قل یا ایھا الکافرون کی جب آیت آئی تھی، جب سورت آئی تھی، سورہ کافرون نازل آئی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو خدا نے کہا دیا ان سے کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک، تو ہمارے دین کو نہ چھیڑو ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے۔ جس خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک، اسے مباہلے میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا محمد نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر ہمارے مذہب کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن خدا نے مباہلے کے میدان میں کہا نہیں، تم نے یہاں یہ نہیں کہنا ہمیں تمہارا دین مبارک۔ خدا نے کہا یہاں تمہیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ تو نے لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں صرف اکیلا دعوے دار تھا، مکہ میں وہ صرف میرا انکار کر رہے تھے، یہاں وہ پنجتن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں تمہیں تمہارا دین مبارک نہیں، لا الہ کے منکر کو میں معافی دے سکتا ہوں لیکن پنجتن کے منکر کو میں معافی نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے نہیں میں کہہ سکتا، ان کے لیے میں قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں تمہیں تمہارا دین مبارک۔ سننا